کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سائنس اور اسلام کا رشتہ آخر ہے کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سائنس نے ریلیجن کو غلط ثابت کر دیا، کچھ کہتے ہیں ریلیجن کے بغیر سائنس اندھی ہے۔ مگر اگر میں آپ سے کہوں کہ سائنس اور اسلام ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بلکہ وہ دونوں ایک ہی ٹروتھ کے دو مختلف چہرے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں ٹیلیسکوپ، ایک میں ایمان اور دوسرے میں ایکسپیریمنٹ، سوال یہ ہے، کیا یہ دونوں ساتھ چل سکتے ہیں یا یہ دو راستے ہمیشہ مخالف سمتوں میں ہی جائیں گے؟ پرانے زمانے میں جب سائنس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تب ریلیجن اور سائنس کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ مغرب میں چرچ کہتا تھا زمین ساکن ہے، مگر سائنسدان گیلیلیو نے کہا نہیں، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ نتیجہ، اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اسلام نے کبھی علم سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اسلام نے علم کو عبادت کا درجہ دیا۔ قرآن کا پہلا لفظ تھا اقرا، یعنی پڑھو۔ مطلب اسلام نے انسان کو سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، چاہے وہ علم کافر سے ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ ہے وہ دین جس نے انسان کو سوچنے، سمجھنے اور تحقیق کرنے کی دعوت دی۔ آج جو سائنس ہمیں دنیا کے سیکرٹس دکھا رہی ہے، وہی ریسرچ کا بیج اسلام نے 1400 سال پہلے بویا تھا۔ آپ کو پتا ہے، جب یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، مسلمان سائنسداں آسمانوں کی پیمائش کر رہے تھے۔ ابن الہیثم نے آپٹکس پر کام کیا، جس نے ماڈرن کیمرہ کی بنیاد رکھی۔ الخوارزمی نے الجبرا ایجاد کی، اور آج پوری دنیا میتھمیٹکس اسی پر چلتی ہے۔ ابن سینا نے میڈیسن میں وہ کام کیا جو آج بھی میڈیکل یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہوا قرآن کے اصولوں پر، کیونکہ اسلام نے کہا تھا جو سوچتا نہیں وہ اندھا ہے۔ آئیں اب ذرا قرآن کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میں وہ سائنٹیفک اشارے کہاں چھپے ہیں جو آج ماڈرن سائنس کی تھیوریز سے میل کھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کو پھیلتا ہوا بنایا۔ سائنس کہتی ہے The universe is expanding. Discovery by Edwin Hubble 1929۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا۔ سائنس کہتی ہے Water is essential for life۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ سائنس بتاتی ہے انسان کے جسم میں وہی ایلیمنٹس ہیں جو زمین کی مٹی میں پائے جاتے ہیں، کاربن، کیلشیم، آئرن، میگنیزیم۔ قرآن کہتا ہے ہم نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ سائنس کہتی ہے یہ ارتھ کی روٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا یہ سب اتفاق ہے یا یہ اس علم کی جھلک ہے جو خالق نے خود اپنے بندوں کو دکھائی؟ سائنس کہتی ہے بگ بینگ ہوا۔ اسلام کہتا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا؟ سائنس کہتی ہے انسان ایک سیل سے بنتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ سائنس سمجھاتی ہے میکینزم، اسلام بتاتا ہے میننگ۔ سائنس یہ دکھاتی ہے کہ چیز کیسے ہوتی ہے، اسلام بتاتا ہے کہ کیوں ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ حقیقت ایک ہی ہے، بس سمجھنے کے زاویے مختلف ہیں۔ ہر سوال کا جواب چاہتی ہے سائنس، مگر کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب لیبارٹری میں نہیں، دل میں ملتے ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ دل کیسے دھڑکتا ہے، مگر یہ نہیں بتاتی کہ دل کیوں ٹوٹتا ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مگر روح کہاں جاتی ہے، اس پر خاموش ہے۔ سائنس یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ محبت کیوں ہوتی ہے، احساس کیوں جنم لیتا ہے، یا ضمیر کیوں جاگتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ایمان دیتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے اور اسلام روشنی بن کر شروع ہوتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے غور کرو، دیکھو، سمجھو۔ یہ کسی اندھے یقین کی دعوت نہیں، بلکہ ریسرچ کی دعوت ہے۔ اسلام نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن میں کانٹرڈکشن ہے تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی۔
آج تک سائنس ترقی کر گئی مگر کوئی انسان قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ تو کیا سائنس اور اسلام دشمن ہیں؟ نہیں، دشمن تو وہ ہوتا ہے جو سچ کو چھپاتا ہے، اور سائنس اور اسلام دونوں سچ کو تلاش کرتے ہیں۔ سائنس خدا کی تخلیقات کو سمجھتی ہے اور اسلام اس خالق کو۔ سائنس خدا کی قدرت دکھاتی ہے اور اسلام اس قدرت کا مطلب سمجھاتا ہے۔ سائنس انسان کو زمین تک لے جاتی ہے اور اسلام آسمانوں سے آگے۔ دوستو، علم اور ایمان کا یہ سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ ہر نئی سائنٹیفک ڈسکوری قرآن کی کسی پرانی آیت کی تصدیق بن جاتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ ٹیلیسکوپ سے آسمان دیکھیں یا مائکروسکوپ سے سیل کا سٹرکچر، تو یاد رکھیں کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس رب کی تخلیق ہے جس نے فرمایا تھا، میں اپنی نشانیوں کو آفاق میں بھی دکھاؤں گا اور تمہارے نفسوں میں بھی۔ سائنس اور اسلام دشمن نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں جو انسان کو حقیقت کے اس مقام تک لے جاتے ہیں جہاں علم اور ایمان ایک ہو جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے خیالات کامنٹ میں بتائیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔